إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو گزشتہ 2 درسوں سے گزر رہی ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کچھ آیتیں پیش کر کے کچھ استدلالات کیے ہیں، جن میں سے ایک مؤلف رحمہ اللہ نے محبت سے متعلق پیش کیا تھا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، خالصتاً للہ محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب پیش کیا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے متعلق کہ اللہ کا ڈر یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور آج جو باب ہے وہ اللہ پر توکل سے متعلق ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں 3 بلکہ 4 مختلف آیتیں اور ایک حدیث پیش کی ہے اور 7 مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ توکل کے باب کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جس پر مکمل توکل کیا جا سکے۔ ہاں، دنیاوی امور میں جس کا انسان جس کی طاقت انسان کو ہو، ان مسائل میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا یہ بالکل بجا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مکمل توکل غیب میں، عبادات میں، زندگی کے مسائل میں، دنیا و آخرت کے مسائل میں، کہ جس پر توکل کے بعد کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ انسان پہ توکل کرے، بھروسہ کرے تو بعض اوقات توکل کرنے والے کو بھی اور جس پر توکل کیا جا رہا ہے اس کو بھی کسی کمی کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے کسی پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے توکل پر آپ پورے اترے، وہ آپ کے توکل پر پورا اترے، وہ ویسے ہی آپ سے سلوک کرے جیسے اس نے آپ کے ساتھ یقین کر رکھا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ وہ چاہ کے بھی جس نے اس پر بھروسہ کیا ہے اس کے بھروسے پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اسی مسئلے میں اللہ کی ذات بالکل مختلف ہے۔ جس نے اللہ پر ایک مرتبہ بھروسہ کر لیا، اللہ اس کے بھروسے پہ مکمل اترتے ہیں۔
شرط یہ ہے کہ یقین اور توکل میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے وہ اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہے۔ اب جب اللہ کسی کے لیے کافی ہو جائے تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے تمام مسائل سنبھال لیتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، توکل ایک عبادت ہے جو خالصتاً للہ ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور توحید کے جو مقامات ہیں ان مقامات میں سب سے اونچا مقام توحید کا یہی توکل اور بھروسہ ہے۔ گزشتہ درسوں میں آپ نے ایک باب پڑھا تھا، باب من حقق التوحید دخل الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، کہ جو آدمی توحید میں پختہ ہو جائے، توحید میں مکمل ہو جائے تو وہ جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے چلا جائے گا۔ تو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغنے کا علاج نہیں کرائیں گے، برا فعل بدشگونی نہیں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، لا یختوون ولا یتطیرون، کہ وہ داغنے کا علاج نہیں کرائیں گے۔ کئی کا علاج داغ کے کیا جاتا ہے، بدشگونی نہیں لیں گے، صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ تو 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے کہا کہ ان کے پاس توکل ہوگا۔ توکل کی وجہ سے وہ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ توحید کے مقامات میں سب سے اونچا مقام اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ تو وہی چیز مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ آیت اس جگہ پر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ مصر میں داخل ہو جائیں، جو ان کی اپنی سلطنت تھی، جہاں ان کا اپنا ملک تھا، وہاں پر جانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ ارض مقدسہ میں چلے جائیں، نہ ڈریں، وہ جائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن وہ لوگ ڈرنے لگے، ہم نہیں جا پائیں گے، وہ جبار ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو۔ مشکل حالات میں کیوں نہ ہو، دشمن ہمارے مقابلے بہت زیادہ اور بہت طاقتور بھی کیوں نہ ہو، اپنی مکمل دنیاوی تیاری کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بندہ آگے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلمانوں سے جنگیں لڑیں، مسلمانوں کو اللہ نے کم عدد ہونے کے باوجود، کم تیاری ہونے کے باوجود، کم ہتھیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فوقیت عطا کی۔ اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب اور اللہ نے مومنوں کا ایک خوف ان کے دلوں میں پیدا کرا دیا۔ یہ سب اس نتیجے میں تھا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد مؤلف نے جو دوسری آیت پیش کی سورہ انفال کی ہے، آیت نمبر 2، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم، کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔
یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ نے ان مومنوں کے تعلق سے کہا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پورے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یتوکلون، توکل کا معنی کیا ہے؟ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ کے حوالے کر دیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا ہو جائے تو وہ بہت کافی ہے، وہ پورے مسائل کو سنبھال لے گا۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے، دنیاوی ضرورات ہونے کے ناطے کچھ محنت یا جو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں وہ کرنا ضرور ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم لوگوں نے اللہ پر ویسے بھروسہ کیا جیسے بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، جب شام واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل جاتے اللہ انہیں کھلا کے واپس بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے جو محنت کرنی ہے، جو اسباب اپنانے ہیں، ان تمام اسباب کو اپنانا چاہیے۔ اللہ ان کو بے نیاز ضرور کرے گا، جیسے اللہ نے پرندوں کو بے نیاز کیا، اللہ نے پرندوں کو کھلایا، انہوں نے محنت کی، وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہے کہ اللہ ان کے گھونسلوں تو رزق پہنچا دے گا۔ محنت سے انہوں نے جی نہیں چرایا، بلکہ محنت کی، گئے رزق کو تلاش کیا، اللہ نے انہیں کھلایا پلایا۔ تو بالکل اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں محنت و مشقت کرنی چاہیے، انسان محنت و مشقت کرے، اللہ اسے دے گا ضرور۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر اللہ کا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون، مؤمن وہ ہوتے ہیں، مؤمن وہ ہوتے ہیں، اس میں یہ بیان کرنا چاہا کہ یہ مؤمنین کی صفات ہیں کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو غیر مومن ہوگا، کافر ہو یا ایمان کا کمزور ہو، تو اپنے توکل میں کمزور ہوتا ہے، اپنے توکل میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ حقیقی مومن ہوگا تو صرف اللہ پر وہ بھروسہ کرے گا، بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا، بھروسہ کر کے اسباب اپنائے گا، جو کام کرنے کے ہیں وہ کرے گا، محنتیں جو ہونی چاہیے وہ کرے گا۔ ان سب کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر اسے ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ وہ ہے، اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو تیسری آیت پیش کی سورہ انفال کی آیت 64 ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ جتنے مؤمنین آپ کی اتباع میں لگے ہیں سب کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ ایک اور آیت اس کے بعد جو پیش کی سورہ طلاق کی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنی پوری امت کو یہ بات واضح کی ہے کہ وہ اکیلا سب کے لیے کافی ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ بہت کافی ہے۔
اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، جیسے دیکھیے کوئی بھی عمل اگر بندہ کرے تو اس کا ایک بدلہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں، نیکی کریں، اس کا بدلہ، اس کا انعام ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر توکل اللہ پہ کر لیں تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ بھروسہ اللہ پر کر لیں جیسے ہونا چاہیے، یقین ویسے اللہ پہ کر لیں جیسے کرنا چاہیے، تو اس کا بدلہ یہ ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کو یہ بدلہ دیا ہے کہ آپ توکل کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو باتیں بتائی تھیں، جو چیزیں سکھائی تھیں ان کو، اس میں یہ بھی تھا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مشکل کے اوقات میں، تکلیف کے اوقات میں، مصیبتوں کے اوقات میں اللہ تمہیں سامنے ملے گا، نہیں اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ بھی سکھایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے لگے تو وہ اللہ اس کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کا ہو جائے تو کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر یہ آپ سوچیں کہ نبیوں کو قتل کیا گیا، صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، نیک لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، کیا ان لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو معزز حاضرین، اللہ نے جو یہ کہا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کون سا معاملہ اس کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے ذریعے معاملہ اس کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اس کو دشمن سے بچا لیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو درجات میں اونچا کرنا چاہتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھانا چاہتا ہے، جنت کے درجات کو اس کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض آزمائشیں آ جاتی ہیں، اللہ پر مکمل بھروسے کے باوجود بعض مصیبتوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دنیاوی نقصان آخرت کے نقصان کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیاوی نقصان وقتی نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تھوڑے سے نقصان کو اس کے حق میں لکھ دیتا ہے تاکہ آخرت کے درجات اس کے بلند ہوں۔ اور کبھی بعض اوقات انسان دشمنوں کے ہاتھوں مار دیا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، جو کہ شہادت ہے، اور شہادت بہت اونچا مرتبہ ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، قسمت والوں کو شہادت ملتی ہے۔ اہل فلسطین کو لیں، اہل غزہ کو لیں، جو آج کل جن حالات سے دوچار ہیں، یہودیوں کا ظلم ان پر جو حدوں کو پار کر چکا ہے، کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے کتنے ایسے کلپس دیکھے ہیں، کتنے ایسے ویڈیوز آئی ہیں، ان کی زبانوں پر اللہ کا نام ہے، وہ کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی، وہی کارساز ہے، وہی انتقال کر جاتے ہیں، انہی پر بم گر جاتا ہے، وہی مر جاتے ہیں۔ یہ شہادت ان کے حق میں ہے، اللہ نے ان کے حق میں شہادت لکھی ہے۔ دنیوی زندگی بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، شہادت نصیب ہو جائے تو سمجھے کامیابی مل گئی انشاءاللہ، شہادت مل جائے تو سمجھیے بہت بڑے اونچے مرتبے پر پہنچا دیے گئے۔ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ شہداء ہوا کرتے ہیں، شہداء کو اللہ نے نبیوں صدیقوں کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اللہ پر توکل کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آفت آ جائے تو بندہ پریشان نہ ہو کہ توکل
کرنے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ ہاں یہ ضرور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو جانچ کے دیکھے کہ شاید توکل میں کوئی کمی ہوگی، شاید ایمان میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، یا یقین میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی. اس طریقے سے اپنے آپ کو درست کر لے تو یہ اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس کے بجائے وہ توکل پر شک کرنے لگے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو سمجھیے کہ اللہ کی توفیق سے وہ محروم ہے. اللہ کی توفیق سے وہ محروم ہے. دنیا کے فائدے اور نقصان کو ہم معیار نہیں سمجھیں گے حق اور باطل کا، ورنہ اللہ کے نبی کئی دن تک فاقے کی زندگی نہیں گزارتے. اللہ کے نبی کے گھر پہ کئی دنوں تک چولہا نہ جلے، ایسا نہ ہوتا. اگر دنیا کی نعمتیں اور فائدے ہی اگر کامیابی اور توکل کا صحیح نتیجہ ہوتی تو صحابہ قتل نہیں کیے جاتے، صحابہ تکلیفوں سے نہیں گزرتے. اس لیے پتہ چلا کہ توکل اللہ پر بھروسہ اللہ پر بندہ کر لے، معاملات اللہ کے حوالے کر دے، اور اس کے بعد جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو تقدیر اللہ کی ہوتی ہے اس سے راضی رہے، یہ اس کے لیے بہت کافی ہے. اگر دنیا کا نقصان ہو برداشت کر لے، کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا اللہ نے وہی کیا، اور اللہ کے جو فیصلے تھے اس سے راضی ہو کے رہے، تو وہ تکلیفیں اس کے حق میں ثواب کا باعث بن جاتی ہیں. یہ بڑا لمبا باب ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھے، یا ایک مسلمان کو کوئی ٹینشن بھی ہو، کوئی فکر بھی لاحق ہو جائے، تو اس فکر کے بدلے، اس کانٹے کے بدلے اللہ اجر و ثواب اس کے حق میں لکھتے ہیں. تو جس بندے نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہو، بھروسے کے باوجود کوئی تکلیف اسے پہنچی ہو، تو کیسے وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا؟ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا کی کچھ تکلیفیں اس کے حق میں آ جائیں تو آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کے ساتھ ہوگی. تو وہی بات یہاں پہ اللہ نے فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اے مومنو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جس کا اللہ ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث جو پیش کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے. کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو کلمات تھے وہ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ سب سے بہترین کارساز ہے. نعم الوکیل، بہترین کارساز ہے. اور کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، محمد علیہ السلام نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی یہی کلمہ اس وقت کہا تھا جب جنگ احد کے اختتام کے موقع پر لوگوں نے آ کر کہا کہ پورے مشرکین جمع ہو کر کے آپ لوگوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہی 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے جنگ احد میں، کافی لوگ زخمی ہو چکے تھے، اب وہ آ کر کے تمہیں صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے دو خلیل، نبیوں کے سردار اور ان کے بعد سب سے افضل نبی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے نبیوں میں سب سے افضل ترین انبیاء اور رسول 5 ہیں، اور ان 5 میں سب سے افضل 2 ہیں، ابراہیم علیہ السلام، محمد علیہ السلام، اور ان 2 میں افضل اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. ان دونوں نبیوں نے، افضل نبیوں نے، اسی بھروسے کا مظہر پیش کیا، اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو جو آگ لوگوں کو جلاتی ہے اس آگ نے ان کو نہیں جلایا. اللہ نے آگ سے کہہ دیا کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی سلامتی والی آگ بن جا.
اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈرایا گیا کہ قوم آ کر کے آپ کا صف ہستی سے نشان مٹانا چاہتی ہے، اللہ کے نبی نے بڑھ کر کے اپنے صحابیوں کو تیار کر کے ان کا پیچھا کیا، ان کو تڑی پار کرایا، ان کو کافی حد تک دور بھگا دیا، بجائے اس کے کہ وہ آ کے حملہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا، سب ڈر کے بھاگ گئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ تو معزز حاضرین، بیماریوں کے مسائل ہوں، تکلیفیں ہوں، آفتیں ہوں، ٹینشنز ہوں، دشمن کے مسئلے ہوں، اسلام دشمنیاں ہوں، حکومتوں کا ظلم ہو، کسی قسم سے کوئی نہ کوئی آزمائش کیوں نہ ہو، ان تمام حالات میں اگر کوئی چیز انسان کو سکون پہنچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے، تو وہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کیونکہ اللہ پر بھروسہ انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، اطمینان پہنچاتا ہے، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے خود کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے وہ اللہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ کافی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پر ہمیشہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ ایک عبادت ہے۔ عبادتیں صرف نماز روزہ نہیں ہیں، عبادتیں بدنی بھی ہوتی ہیں، عبادتیں قلبی بھی ہوتی ہیں، عبادتیں ظاہری بھی ہوتی ہیں، عبادتیں باطنی بھی ہوتی ہیں۔ تو باطنی عبادتوں میں، قلبی عبادتوں میں اللہ سے محبت کرنا حد درجہ، اللہ کا خوف رکھنا اپنے دل میں، یہ سب عبادتیں باطنی عبادتیں ہیں جس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ڈرنے والا گناہوں سے بچتا ہے، محبت کرنے والا نیکیوں کے کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ اور توکل یہ بھی دل کی ایک بہترین عظیم عبادت ہے کہ بس بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ مشکل آئے نہ آئے، مصیبتیں آئے نہ آئے، اس کی عبادت، اس کا توکل اس کے حق میں ایک عبادت لکھا جاتا ہے، اور عبادت کا ثواب اسے ملے گا، اور عبادت کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ اس کا ہو کے رہ جائے گا، اللہ اس کا ہو کے رہ جائے گا۔ تو معزز حاضرین، اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہی بات ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایک اللہ پر بھروسہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر دنیا و آخرت کی کامیابی کے مسائل، غیبی مسائل، روحانی مسائل یا پھر غیبی ڈر، ان تمام مسائل میں صرف اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیاوی مسائل میں اگر ایک دوسرے بھروسہ کرے تو کرے، حرج کی بات نہیں، کرنا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، بندہ چاہ کے بھی بعض اوقات آپ کے بھروسے پر پورا اتر نہیں سکتا، لیکن اللہ پر آپ بھروسہ کر لیں، اللہ آپ کے بھروسے پر پورا اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو التوکل، حق التوکل، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کوئی بندہ اپنے پیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، کسی قبر والے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ وہ میری دنیا سنبھال لے گا، آخرت سنبھال لے گا، اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لے گا، نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، سب سے یہی کہا تھا کہ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ آخرت میں اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو نیک اعمال جو اللہ پر بھروسہ کر کے کیے گئے ہوتے ہیں وہی کام آتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور مکمل بھروسے کے قابل ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے اور ویسے بھروسہ کرنے جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، ہمیں اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف سے، مکر سے، ہر قسم کے وسوسوں سے، شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے اسی توکل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ اسی توکل پر ہماری موت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔